محرم کے مہینے میں کرنا یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ آتا ہے اس مہینے میں، عاشورہ کا روزہ۔ یہ کون سی تاریخ کو ہے عاشورہ کا روزہ؟ 10 تاریخ کو ہے عاشورہ کا روزہ، 10 تاریخ کو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن ملا لینا ہے، اکیلے 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ عاشورہ کے روزے کی تاریخ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہاں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی دن میں نجات دیا تھا فرعون سے اور فرعون کی فوج سے، تو اس شکرانے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم ہی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا محرم میں 10 محرم کے روزہ رکھنے کا سبب، یہودیوں سے سوال کیا اور یہودیوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا جب فرعون اور اس کی فوج سے اللہ نے نجات دی اس موقع پر، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ اب اس سلسلے میں کیا حدیثیں ہیں سن لیجیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ عاشورہ کا روزہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور صحابہ کرام کا بھی عمل ہے۔ لیکن صرف ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تھا 10 محرم کا تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت لأصومن التاسع، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر باقی رہا، زندہ رہا، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس میں ایک مقصد کیا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت، کیونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، نہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اسی طریقے سے یہودیوں کی مخالفت میں 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کیا، تو ہم 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اگر کوئی 9 اور 10 2 دن رکھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا کوئی 10 اور 11 ملا لیتا ہے، 10 کے بعد ملا لیتا ہے 11 تاریخ، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرکیف 2 روزہ رکھے آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11، یا اگر کوئی تینوں دن کا روزہ رکھتا ہے 9 10 11 تو روزہ رکھنا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ بہرکیف عاشورہ کا روزہ یہ کہلائے گا۔ اچھا، اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ کیا ثواب ہے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے، یہ عاشورہ کا روزہ کی فضیلت ہے۔ تو اس طریقے سے محرم کے مہینے میں خصوصیت اگر ہے اس مہینے میں تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، اور اس زمانے سے لے کے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے آج تک محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ لیکن